بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھولو، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کھولو دروازہ۔ باہر سے پہلے تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اب بالکل بند ہو چکی تھی۔ میں بیسمنٹ میں تنہا تھی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے دروازے کے ساتھ لگی کھڑکی میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ شام ہو رہی تھی اور مجھے آہستہ آہستہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں اور میری 2 سہیلیاں کمرہ جماعت میں بیٹھی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ بارش کی وجہ سے آسمان کالے رنگ کا ہو گیا تھا۔ کالے بادل پورے آسمان پر چھائے ایک خوفناک سا منظر پیش کر رہے تھے۔ میں اور میری سہیلیاں آپس میں باتیں کرنے لگی تھیں۔ تبھی کلاس ٹیچر آئیں اور آ کر کہنے لگیں، ایسا موسم میرے ہوش میں آج تک میں نے نہیں دیکھا، اتنا خوفناک منظر ہے۔ بہرحال آپ سب بچیاں دھیان سے کالج کے گیٹ سے باہر نکلو گی، اور ہاں، کوئی بھی بیسمنٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ مگر کیوں ٹیچر، وہاں کیا ہے ایسا؟ کلاس کی ایک لڑکی کھڑے ہو کر ٹیچر سے سوال کرنے لگی تو ٹیچر نے ڈرتے ہوئے اور کچھ غصے میں اس بچی کو جھڑک دیا اور کہنے لگیں، وہاں جو بھی ہو، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو۔ باہر بارش ہلکی ہو چکی تھی مگر ابھی بھی کالج ٹیچرز ہمیں باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ یار، بیسمنٹ میں کیا ہے آخر؟ میں نے اپنی ایک سہیلی سمیرا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ سننے میں آیا ہے کہ بیسمنٹ میں جنات کا سایہ ہے، اسی لیے وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر تو چوکی دار بھی نہیں جاتا، بچوں کو سختی سے منع کیا جاتا ہے اس جگہ پر جانے کے لیے۔ اس کے آس پاس بھی کوئی چل رہا ہو تو اسے بھی ٹیچرز دوسری طرف بھیج دیتی ہیں۔ یار، کیسی باتیں کر رہی ہو سمیرا؟ کیوں ہماری شگفتہ کو ڈرا رہی ہو؟ ایسے ہی وہ ڈر جائے گی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں نے بڑا اکڑ کر اپنی سہیلی سے کہا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اچھا، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بیسمنٹ میں جا کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہیں ڈر لگتا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے ایسے بھڑکایا کہ مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بیسمنٹ میں جا کر دکھاؤں گی۔ تبھی سمیرا کہنے لگی کہ شگفتہ، اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہ تمہیں ہائپر کر رہی ہے، چھوڑو اس کی باتوں کو، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، اور رابعہ تم بھی کچھ خیال کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو، تم سب جانتی ہو پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ ارے نہیں سمیرا، مجھے ڈر نہیں لگتا، میری بات کا یقین کرو۔ میں سمیرا کو صفائی دینے لگی تھی۔ تبھی سمیرا کہنے لگی کہ تم دونوں پاگل ہو چکی ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، تبھی رابعہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آج جو بیسمنٹ میں جائے گا ہم اس کو مان لیں گے کہ وہ بہت بہادر ہے، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو اتنی افواہیں بیسمنٹ کو لے کر پھیلائی جا رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تمہیں بیسمنٹ میں جا کر بھی دکھاؤں گی اور واپس بھی آؤں گی، دیکھ لینا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے ایسی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، میں جانتی ہوں کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتا۔ شگفتہ، ایک مرتبہ پھر سوچ لو، اور رابعہ تم اس کو زیادہ چڑھاؤ مت، یہ غلط بات ہے۔ وہ تو ابھی نئی نئی آئی ہے کالج میں، تم تو جانتی ہو نا کہ بیسمنٹ میں جانے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ کالج کی انتظامیہ نے خاص طور پر انٹری بورڈ پر یہ لکھ کر لگایا ہے کہ بیسمنٹ میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، پھر تم کیوں اس کو بھڑکا رہی ہو؟ او کم آن یار، ایسی بھی کیا بات ہو گئی، ہماری شگفتہ بہت بہادر ہے، اور پھر کالج کی انتظامیہ کو کیا پتا وہ کون سا وہاں گئے ہیں۔ سمیرا، تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ شگفتہ، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ وہ جگہ بہت خطرناک ہے، وہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ میری سہیلی سمیرا مجھے بار بار وہاں جانے سے روک رہی تھی، مگر رابعہ نے مجھے اتنا چڑھا دیا تھا کہ میں وہاں پر جانے کے لیے بضد تھی۔ رابعہ کا بار بار مجھے کہنا کہ تم وہاں پر جا کر ڈر جاؤ گی مجھے مزید چڑھا رہا تھا، اسی لیے میں نے سمیرا کی کسی بات کو سر پہ سوار نہ کیا اور اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب کل مجھے بیسمنٹ میں جانا تھا، کالج سے چھٹی ہو گئی ہوئی تھی۔ میں نے سمیرا سے کہا کہ کیوں نہ ایک مرتبہ بیسمنٹ کے باہر جا کر دیکھ لیا جائے کہ آخر وہاں سے جانے والا راستہ کون سا ہے۔ شگفتہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ شاید تم اس بات کو صرف مذاق کی حد تک لوگی،
میری بات مانو تو چھوڑ دو یہ ضد. اور رابعہ کا کیا ہے؟ تم اس کے پیچھے لگ کر اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ سمیرا تمہیں بھی لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھوت ہے، کوئی جن ہے؟ تم آج کے دور میں رہ کر کیسے پرانی باتیں کر سکتی ہو؟ شگفتہ، میں آج کے دور میں رہوں یا پرانے دور میں، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ وہاں پر کچھ تو ہے، ورنہ کالج انتظامیہ وہاں پر جانے سے کیوں روکتی، جبکہ وہاں پر اچھی لائبریری بن سکتی تھی. میں کچھ نہیں جانتی سمیرا، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی. میں اتنا کہہ کر آگے بڑھی تھی جب سمیرا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں، بھلا تمہیں مشکل میں اکیلا چھوڑ سکتی ہوں، مگر مجھے تمہاری ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو. چلو خیر، پھر دیر بھی ہو رہی ہے، چھٹی ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی ہے. میں اور سمیرا ہاتھ پکڑے بیسمنٹ کی طرف جا رہے تھے. بارش بہت ہلکی ہو چکی تھی، مگر آسمان ابھی بھی کالا ہی تھا. کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے. سمیرا کافی گھبرائی ہوئی تھی، مگر اس کی بنسبت میں کچھ سنبھل کر چل رہی تھی. مجھے ان چیزوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا. اتنا تو میں نے کہہ دیا تھا، لیکن اب مجھے بھی ہلکا ہلکا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. سمیرا نے ایک مرتبہ روک کر مجھے کہا بھی کہ شگفتہ، ایک مرتبہ پھر سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ تم جو کرنے جا رہی ہو اس کے بعد تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ. وہ جگہ بہت سنسان تھی. میں نے ایک نظر سمیرا کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر میں بیسمنٹ کی طرف چل پڑی تھی. تبھی اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی. کالج کا وہ حصہ بہت خوفناک اور سنسان تھا. ہوا اتنی تیز تھی کہ وہاں چلنا مشکل ہو رہا تھا. سمیرا تو کانپنے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ سوچ لو پھر سے ایک مرتبہ، مگر میں نے کہا کہ نہیں، آج تو دیکھ کر ہی رہیں گے کہ آخر بیسمنٹ میں ہے کیا. میں اور سمیرا بیسمنٹ کے دروازے پر کھڑے تھے. دروازہ دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے برسوں سے کسی نے کھولا ہی نہیں. ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے. دروازے کا رنگ اڑا ہوا تھا. دروازے کے آس پاس صرف ایک ہی کھڑکی تھی. میں آہستہ آہستہ چلتی اس کھڑکی کے پاس گئی اور اس کھڑکی میں سے اندر کا منظر دیکھنے لگی. باہر سے ہلکی ہلکی روشنی پڑنے کی وجہ سے کچھ چیزیں دکھائی دے رہی تھیں، مگر زیادہ تر اندھیرا ہی تھا. میں اتنی گم ہو کر اندر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ مجھے باہر کی کوئی ہوش ہی نہیں رہی. تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میری چیخیں نکلیں. میں چیختی ہوئی جیسے ہی پیچھے مڑی تو سمیرا میرے پیچھے کھڑی تھی. وہ بھی کافی ڈر گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ اندر سے کچھ دیکھا ہے کیا؟ میں لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی اور کہا کہ نہیں، تمہارے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے میں گھبرا گئی تھی. میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آ رہی تھیں. تبھی سمیرا نے کہا کہ سوچ لو ایک مرتبہ پھر سے، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رابعہ کو تو عادت ہے بھڑکانے کی. اب کی مرتبہ تو میں بھی سوچنے لگی تھی. میں نے سمیرا سے کہا کہ ہم کل اس جگہ پر دوبارہ آئیں گے، ابھی فی الحال چلو، مجھے گھر سے لیٹ ہو رہا ہے. وہ بھی میری بات مان گئی اور ہم دونوں تیزی سے کالج سے باہر نکل آئیں. میں راستے میں چل رہی تھی جب مجھے اس بات کا احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. ہلکی ہلکی ہر طرف بوندا باندی ہو رہی تھی. میں جس سڑک سے گزر رہی تھی وہ سڑک اس قدر سنسان تھی کہ وہاں پر بارش کے قطرے گرنے کی بھی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. گھبراہٹ کی وجہ سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا. میرا گھر جس طرف جاتا تھا وہ ایک سوسائٹی تھی، اور سوسائٹی میں عموماً خاموشی ہی رہتی تھی. لوگ بہت کم گھر سے باہر نکلتے تھے. میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا. تبھی مجھے اپنے پیچھے سے بھی تیز تیز قدموں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی میرے مقابلے میں چل کے آ رہا ہے. میں جلدی سے گھر کے پاس پہنچی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی. میرے کپڑے پورے بھیگ چکے تھے. اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مگر میرا سانس اس قدر پھول چکا تھا کہ مجھ سے بات تک نہیں ہو پا رہی تھی. اماں نے مجھے جلدی سے پانی پلایا تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی پیا اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی. اپنی کھڑکی کے پاس جا کر میں نے باہر کا منظر دیکھا کہ شاید کوئی باہر کھڑا نظر آ جائے جو میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. تبھی اچانک میری نظر گھر کی راہداری پر پڑی تو وہاں بہت بڑے پاؤں کے نشان تھے جو مٹی سے بھرے پڑے تھے.
اور وہ نشان ہمارے گھر کے دروازے تک آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا شک بالکل ٹھیک تھا، کوئی تو تھا جو میرے پیچھے آیا تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک سے مجھے واش روم سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے جیسے ہی واش روم کی طرف جا کر دیکھا تو وہاں پر شیمپو کی بوتل زمین پر گری ہوئی تھی۔ میں نے لمبا سانس لیا اور وہ بوتل اٹھا کر واپس رکھ دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، تبھی مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیر کو کسی نے زور سے ہلایا ہے، مگر سارے دن کی تھکاوٹ اور ذہنی اذیت کے بعد میں بہت گہری نیند میں تھی۔ تبھی میں نظر انداز کر کے سو گئی۔ اگلی صبح سورج سوا نیزے پر تھا۔ اس قدر تیز دھوپ تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل اتنی تیز بارش ہوئی ہے۔ میں اٹھی تو کچھ وقت کے لیے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں جلدی سے کالج کے لیے تیار ہوئی اور اماں کے پاس ناشتہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ تبھی اماں مجھے کہنے لگیں کہ آج تمہارے کمرے سے LCD اتر جائے گی۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور پوچھنے لگی کہ کیا وجہ ہے آخر، کیوں میرے کمرے سے LCD اترے گی؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ تمہارا کیا طریقہ ہے، ساری رات اتنی اونچی آواز کر کے گانے سنے تم نے، تمہیں ہے کوئی شرم ہوش خبر کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری رات والی حرکت کی وجہ سے تمہارے ابا اس قدر غصہ تھے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتی۔ شکر کرو انہوں نے رات میں تمہیں کچھ نہیں کہہ دیا۔ اماں کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر کب میں نے رات کے وقت TV چلایا۔ میں تو رات کو اتنی گہری نیند میں تھی کہ مجھے اپنی ہی ہوش نہیں تھی۔ میں نے اماں کو کچھ نہ کہا، مگر کالج جاتے ہوئے بھی سارا وقت میں بس یہی سوچتی رہی کہ آخر کس نے میرے کمرے کا TV چلایا جو باہر تک اماں ابا کو آوازیں جا رہی تھیں۔ اماں کے مطابق تو ساری رات TV میں دیکھتی رہی ہوں۔ انہی سوچوں میں کالج کے دروازے پر پہنچی تو سامنے ہی مجھے سمیرا کھڑی مل گئی۔ میں اس سے ملنے کے بعد بھی خاموش تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، کیا بات ہے، آج کافی خاموش لگ رہی ہو؟ میں نے سمیرا کی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تو بے چینی سی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ سمیرا کہنے لگی، کہیں تم ساری رات ڈرتی تو نہیں رہی؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اسے ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی ہم لوگ کلاس کے اندر داخل ہوئے تو ٹیچر کافی غصے میں کلاس میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ کل اسی کلاس کی 2 بچیوں کو بیسمنٹ کے پاس دیکھا گیا ہے، جب باہر انٹری بورڈ پر صاف الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ بیسمنٹ کی طرف کوئی نہیں جائے گا، تو آپ سب کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں نے اور سمیرا نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر ہم ٹیچر کی طرف دیکھنے لگے تاکہ ٹیچر کو ہم پر شک نہ ہو۔ تبھی ٹیچر کہنے لگی، کون تھی وہ 2 بچیاں جو بیسمنٹ کے پاس گئی تھیں؟ رابعہ نے حیرت سے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ رابعہ کو ہم پر شک ہے، لیکن اگر اسے ہم بتا دیتے تو وہ ٹیچر کو بتا دیتی، اسی لیے میں نے اور سمیرا نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم رابعہ کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ایسے ہی سارا دن ہم لوگ کلاس میں موجود رہے۔ رابعہ نے کئی مرتبہ مجھ سے اور سمیرا سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی باتوں کو ٹال دیا اور کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بیسمنٹ کے پاس جانے کی۔ چھٹی ہوئی تو رابعہ کہنے لگی کہ اب اپنے وعدے کے مطابق شگفتہ بیسمنٹ میں جائے گی۔ میں نے کچھ گھبراتے ہوئے سمیرا کی طرف دیکھا تو سمیرا نے رابعہ سے کہا کہ بس کر دو، ابھی ٹیچر نے کیا کہا ہے، کیوں کالج سے نکلنے کا ارادہ ہے، اور پھر مذاق کو مذاق میں ہی رہنے دو، اس کو اتنا سر پہ سوار مت کرو کہ اتارنا مشکل ہو جائے، اور اگر اب کی مرتبہ ہم پکڑی گئیں تو گھر سے اماں ابا کو بلا کر پہلے تو ان کے سامنے ہماری بے عزتی ہوگی اور پھر ان کے ہمراہ ہی ہمیں اس کالج سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا، پھر بیٹھی رہنا 3 سال گھر پر، تب کوئی بھی تمہیں داخلہ نہیں دے گا، تو تمہارے گھر والوں کو تمہاری شادی کے علاوہ تمہارا بوجھ اتارنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ پہلے تو رابعہ سمیرا کی بات پر آگ بگولا ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتی تھی تو زبان سے وعدہ کیا ہی کیوں تھا، اور تبھی رابعہ مجھے طنزیہ کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا، گھبرا گئی ہو کیا، ڈر گئی ہو جو اس چڑیا کا سہارا لے رہی ہو؟ رابعہ کا اس طرح کہنا مجھے بہت گراں گزرا تھا۔ میں نے سمیرا سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں بس بیسمنٹ میں جاؤں گی اور اسی وقت واپس آ جاؤں گی۔ تبھی سمیرا کہنے لگی کہ بے وقوف مت بنو،
کل جو ہوا کیا تمہیں پتہ نہیں؟ میں بھی ساری رات ڈرتی رہی ہوں. مجھے ایسے معلوم ہوتا رہا جیسے میرے آس پاس کوئی ہے، اور اب تم بے وقوفی کر رہی ہو. میری بات مانو تو اس کو جواب دے دو. یہ کون سا یہاں کی پرائم منسٹر ہے جس کے سامنے تمہاری عزت نفس کم ہو رہی ہے؟ دیکھو شگفتہ، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، آگے تمہاری مرضی ہے. سمیرا نے مجھے سمجھایا تو میرے دماغ میں بھی یہی باتیں آنے لگیں، مگر رابعہ کا دیکھنا اور اس کا طنزیہ مسکرانا مجھے مزید چڑھا رہا تھا. میں نے لمبا سانس لیا اور سوچا کہ 5 منٹ کی تو بات ہے، اور 5 منٹ میں بھلا میرا کوئی کیا بگاڑے گا. کالج آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا. میں، سمیرا اور رابعہ بیسمنٹ کی طرف چل پڑیں. چھپتے چھپاتے ہم لوگ بیسمنٹ کے پاس پہنچی تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آ جائیں اور کوئی ٹیچر ہمیں دیکھ نہ لے. تبھی رابعہ کہنے لگی، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں گھر بھی جانا ہے، اور تم جانتی ہو نا آدھے گھنٹے بعد کالج کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں سے باہر نکلنے کی اور کالج میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اسی لیے بہتر ہے کہ جلدی واپس آ جانا. بس تھوڑا سا ہی آگے جانا ہے اور اس کے بعد پھر واپس آ جانا ہے. میں نے گہرا سانس کھینچا اور بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی. دروازہ کھولنے پر ایسے آواز آ رہی تھی جیسے دروازے کو بہت برا زنگ لگا ہوا تھا. میں اندر کی طرف گئی تو وہاں پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میں تھوڑا سا آگے پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا. میں نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا اور واپس بھاگنا شروع کر دیا. بھاگ کر میں دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی. دروازہ کھولو، رابعہ، سمیرا، باہر کوئی ہے کیا؟ دروازہ کھولو. باہر سے رابعہ کی ہنسنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، اور سمیرا مسلسل کہہ رہی تھی کہ رابعہ یہ کیسا مذاق ہے، دروازہ کھولو، وہ اکیلی ہے اندر، وہ گھبرا جائے گی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تبھی رابعہ کہنے لگی کہ بہت دلیر بن رہی تھی نا، اب رہ لے اندر، کل ہی اب اس سے ملاقات ہوگی. سمیرا کہنے لگی، رابعہ پاگل مت بنو، اس کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، اور وہ بیسمنٹ میں کیسے رہے گی؟ دیکھو سمیرا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس اب اس دروازے کی چابی ہے. کل اب کسی ٹیچر سے ہی دروازے کی چابی لے کر ہم بیسمنٹ کھول سکتے ہیں. تبھی سمیرا کہنے لگی کہ جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارے پاس اس کی چابی نہیں ہے تو تم نے اسے بند ہی کیوں کیا؟ اندر کھڑی میں سب باتیں سن رہی تھی. مجھے رابعہ پر بہت غصہ آ رہا تھا. وہ دوستی کے نام پر دھبا تھی. کاش میں اسے پہلے ہی پہچان لیتی. رابعہ وہاں سے جا چکی تھی. سمیرا دروازے کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کی باتوں میں مت آنا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی. اب دیکھو کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہو. اب کیسے اس بیسمنٹ سے باہر نکلو گی؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. میں نے سمیرا سے کہا کہ تم میری فکر نہیں کرو، تم گھر جاؤ، کالج کا دروازہ بند ہونے والا ہے، کہیں تم بھی میری طرح یہاں پر پھنس مت جانا. تبھی سمیرا کہنے لگی کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں. مجھے اپنی سہیلی کی باتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ وہ ایک بہترین دوست ثابت ہو رہی تھی. مجھے اس پر پیار آ رہا تھا، مگر جس مصیبت میں اس وقت پھنسی ہوئی تھی وہاں سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا. دیکھو سمیرا، میں تو آج یہاں سے نہیں نکل سکتی، مگر تم یہاں پر رہو گی تو تمہارے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس گھر چلی جاؤ. اب میں ایک مصیبت میں پھنسی ہوں تو تم میرے ساتھ سزا کیوں بھگتو؟ تبھی سمیرا کہنے لگی، مجھے بہت برا لگ رہا ہے تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر جانا. میں نے سمیرا سے کہا کہ فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس کل جیسے ہی کالج آؤ تو آتے ہی کسی ٹیچر سے چابی لے کر دروازہ کھول دینا. سمیرا وہاں سے جا چکی تھی. اب مجھے حقیقتاً بہت ڈر لگ رہا تھا. ہر طرف شام کے سائے پھیل رہے تھے. بارش پھر سے تیز ہونا شروع ہو چکی تھی. میں ایک کونے میں بیٹھ گئی. وہ جگہ بہت گندی تھی، جیسے کبھی کسی نے صاف ہی نہ کی ہو. ہر طرف مٹی اور جالے لگے ہوئے تھے. اب تو باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اندر جو روشنی آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. خوف سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر بھی میں پریشان ہو رہی تھی کہ اماں ابا کیا سوچیں گے. وہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے میری لا علمی پر، نہ جانے وہ کیا کیا غلط باتیں سوچ رہے ہوں گے. ابا تو پہلے ہی میری تعلیم کے خلاف تھے. اس پر یہ حادثہ
کہیں وہ کچھ غلط نہ سوچ رہے ہوں۔ یہی سوچتے سوچتے میں وہاں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے بیٹھی تانے بانے بن رہی تھی۔ تبھی اچانک سے وہاں کی ہر چیز زور زور سے ہلنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ ڈر کے مارے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس بھاگی اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور سمیرا کو آوازیں دینے لگی، مگر سمیرا تو وہاں پر تھی ہی نہیں، تو بھلا میری کون سنتا؟ کون ہے یہاں پر؟ کوئی ہے کیا؟ دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کرنا۔ میرے ایسے بولنے پر مجھے بیسمنٹ کے ایک کونے سے عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ بیسمنٹ کو روشن کر رہی تھی۔ میں اس کونے میں گئی تو وہاں پر ایک ٹارچ پڑی تھی جو جل رہی تھی۔ یہ یہاں پر کس نے رکھ دی؟ کیا کوئی ہے؟ کوئی چوکی دار ہے کہ یہاں پر؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی ہے، شاید کوئی چوکی دار ہو، مگر رات کے اس پہر چوکی دار وہاں پر کیا کرنے آ سکتا تھا؟ اور جس طرح بچیوں کو بیسمنٹ کے پاس جانے سے منع کیا جاتا تھا، تو بھلا چوکی دار وہاں پر کیسے آتا؟ میں نے پھر سے اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ کوئی ہے، اگر ہے تو سامنے آ جاؤ۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ ڈر کے مارے میرا سانس پھول رہا تھا۔ میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کے میں پھر سے جیسے ہی پیچھے کی طرف مڑی تو ایک وجود کے ساتھ ٹکرا گئی۔ میں چیختی ہوئی واپس بیسمنٹ کے دروازے کے پاس پہنچی اور دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ ابھی میں دروازہ کھٹکھٹا ہی رہی تھی جب پیچھے وہی شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر وہ کافی لمبے قد کا تھا، اور تبھی وہ میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر کہنے لگا کہ تم میری نیند میں خلل پیدا کر رہی ہو۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم ہو کون؟ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا یہاں کے چوکی دار ہو؟ میں یہاں پر پھنس گئی ہوں، باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ تم یہاں پر آئی ہی کیوں تھی؟ میں ابھی بھی اس لڑکے کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، کیونکہ اس کے چہرے کی طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تبھی میں نے اس شخص سے کہا کہ میری سہیلی نے میرے ساتھ شرارت کی ہے، تبھی میں یہاں پر قید ہو گئی ہوں۔ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس شخص سے کہا کہ بس مجھے یہاں سے جانے کا راستہ بتا دو، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم تو یہاں کے چوکی دار ہو نا، تمہیں تو سب پتہ ہوگا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں یہاں کا چوکی دار نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں اور میں ہمیشہ سے یہاں پر ہی رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کیا واقعی وہ ایک جن زادہ تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤں۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ تبھی وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ مجھے اس بات کی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں سب مجھ سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، جبکہ میں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تب ہی مجھے اب سب پر غصہ آتا ہے۔ بہرحال میں تمہاری یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہوں، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی اور مجھ سے ملنے بھی آیا کرو گی۔ میں اس شخص کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میرے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ میرے الفاظ جیسے ختم ہی ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے پھر سے بیسمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کوئی تو ہوگا شاید جو میری مدد کر دے گا۔ میں مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور روتے ہوئے بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ تبھی وہ شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا۔ برسوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ایک تو یہاں سے نکل جاؤ گی،
دوسرا تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں اٹھانا پڑے گا، اور تم نے جو اپنی دوست سے شرط لگائی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ میں نے اپنی دوست سے شرط لگائی ہے؟ میں نے اس جنزادے سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ کبھی یہاں پر نہیں آؤں گی۔ تبھی وہ اتنی زور سے چلایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں پر دوبارہ نہ آؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم بار بار مجھ سے ملنے آؤ۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے، تمہیں یہاں تک لانے میں مجھے کتنی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اس جنزادے کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، پریشان ہو گئی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، میری بات خاموشی سے سننی ہوگی، اور ہاں، پہلے تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہر روز مجھ سے ملنے آیا کرو گی۔ مگر میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں بس یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ جنزادہ اور غصہ کرنے لگا اور جھٹ سے اس نے بیسمنٹ کا دروازہ کھول دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر اب دوبارہ کبھی تم یہاں پر آئی تو میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا جو باہر سے کھلنا تھا، مگر مجھے ابھی اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں جلدی سے بیسمنٹ سے باہر نکلی۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کالج کے دروازے تک نہ جانے کیسے گرتی پڑتی پہنچی، مگر وہاں پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں رو رو کر مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ مجھے باہر جانے دو۔ تبھی ایک چوکیدار جلدی سے دروازے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ یونیفارم تو کالج کا ہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کلاس میں بہت برے طریقے سے پھنس گئی تھی، ابھی بہت مشکل سے میں وہاں سے نکلی ہوں، اور پھر میں گھر چلی گئی۔ بیسمنٹ والی بات میں نے اس سے چھپا لی تھی۔ اس چوکیدار نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ میں گھر پہنچی تو اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا رنگ و روپ اڑا ہوا تھا، یونیفارم بھی گندا ہو رہا تھا۔ اماں کہنے لگیں، کہاں پر تھی تم؟ مگر میرا سانس سے سانس نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں کالج میں بہت بری پھنس گئی تھی، اپنی سہیلی کی باتوں میں آ کر بیسمنٹ میں چلی گئی اور وہاں پر قید ہو گئی۔ بہت مشکل اور بہت مشقت سے چوکیدار کی مدد سے میں وہاں سے نکلی ہوں۔ کچھ سچی اور کچھ جھوٹی باتیں کہہ کر اماں کو میں نے بات بنائی تھی۔ جنزادے والی بات میں چھپا گئی تھی۔ تبھی ابا گھر آئے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر ایک دم آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، اس منحوس لڑکی سے بولو کہ آج کے بعد یہ کالج نہیں جائے گی۔ جتنی بدنامی اس نے کروانی تھی کروا لی، جہاں سے آئی ہے یہ وہاں ہی واپس چلی جائے، کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے ہمارا، اور اگر یہاں رہنا ہے تو آج کے بعد اس گھر سے نکلنے کا سوچے بھی نہ۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ ابا شروع سے ہی بیٹیوں کی پڑھائی کے خلاف تھے۔ اس وقت ابھی مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ابا کے ساتھ بحث کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ تبھی ابا طنزیہ انداز میں مجھے کہنے لگے کہ جس کے ساتھ سارا دن گزار کر آئی ہو اس نے تمہیں کھانے کو نہیں کچھ دیا کیا؟ ابا میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ان کو حقیقت بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے، اور بلا وجہ میرے اوپر الزام لگانے کی کوشش مت کریں۔ جب کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ مجھ پر یا میرے کردار پر انگلی اٹھائیں۔ میں کہاں ہوتی ہوں، کہاں رہتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب سارا دن ہم محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ خود پال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پڑھائیاں بھی جاری رکھ سکتے ہیں، تو یہ کون ہوتے ہیں مجھے باتیں سنانے والے؟ شگفتہ، وہ تمہارا باپ ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں کی بات پر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، باپ اس طرح کے ہوتے ہیں کیا؟ آج تک کبھی ان کو ہماری کسی ضرورت کا اندازہ بھی ہوا ہے؟ آج تک تو کبھی انہوں نے کوئی اچھا کپڑا یا جوتا تک تو ہمیں لا کر نہیں دیا۔ 2 وقت کی روٹی تک تو ہم خود کما کر کھاتے ہیں، تو پھر یہ باپ کس طرح کا ہے؟
تبھی ابا اماں کو کہنے لگے کہ اس کو اپنی زبان میں سمجھا لو، آج کل اس کی زبان بہت چلنے لگی ہے، یہ جن ہواؤں میں اڑ رہی ہے نا، جس روز اس کے پر کٹ گئے اس دن اسے اندازہ ہو جائے گا کہ باپ کا سایہ ہی کتنا کافی ہوتا ہے۔ مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہو رہی تھی جو مجھے بددعائیں دے رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تو میرے سارے دن کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہی نہیں اتری تھی کہ ابا نے نئی ٹینشن ڈال دی تھی۔ میں کمرے میں جاتے ہی بستر پر گر گئی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھی تو میرا پورا وجود درد سے کراہ رہا تھا، میری ہڈیاں بہت درد کر رہی تھیں اور پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ اماں میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ اتنا تیز بخار کیوں ہے تمہیں؟ میں نے اماں سے کہا کہ شاید کل کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، سارا دن پریشانی میں رہی ہوں، شاید اسی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ اماں کہنے لگیں، تم کچھ دیر آرام کر لو، ناشتہ کر کے دوائی کھاؤ، کل سے کچھ نہیں کھایا اس لیے بھی کمزوری ہو گئی ہوگی۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی اور اٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد میں کل کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آج میں کالج بھی نہیں گئی تھی، نہ جانے کالج میں کیسا ہنگامہ کھڑا ہوا ہوگا۔ وقت دیکھا تو کالج سے چھٹی ہونے کا وقت تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، تبھی اماں کمرے میں آئی اور آ کر کہنے لگیں، تمہاری کوئی سہیلی سمیرا آئی ہے گھر پر۔ سمیرا کا نام سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں نے کہا کہ اماں اس کو کمرے میں بھیج دیں۔ سمیرا کمرے میں آئی تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے کہنے لگی کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، یہ حقیقت ہے، تم یہاں پر، مگر وہاں بیسمنٹ میں سے تم باہر کس طرح آئیں؟ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی اور میری باتیں نہ سن لے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سمیرا سے کہا کہ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، خاص طور پر رابعہ کو، اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ تبھی سمیرا کہنے لگی کہ میں کیوں تمہارے بارے میں بات کرنے لگی؟ وہ تو آج میں کالج گئی اور فکر مندی سے سب سے پہلے میں ٹیچر کے پاس گئی اور جا کر انہیں سب کچھ بتا دیا۔ رابعہ کو تو کالج سے نکال دیا گیا ہے، اور جب ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بیسمنٹ کے پاس گئے تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ چوکیدار سے کہنے کے بعد دروازہ بند کروایا تو چوکیدار نے بتایا کہ تم رات کو یہاں سے نکل گئی ہو، مگر تم بیسمنٹ سے نکلی کیسے؟ اس کا دروازہ تو باہر سے کھلتا تھا، پھر بھلا وہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ میں نے پہلے سوچا کہ نہ جانے سمیرا کو بتانا ٹھیک بھی ہے یا نہیں، مگر پھر میں نے اسے بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے سمیرا کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسی باتیں نہ کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ وہ واقعی جن زادہ تھا؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، مگر اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ جن زادہ ہے۔ تبھی سمیرا کہنے لگی کہ اب تو مجھے بھی کالج جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس جب میں نے بار بار اس سے وہاں سے جانے کی ضد کی تو وہ مجھ پر چلانے لگا تھا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں پر لانے کے لیے بہت محنت مشقت کی ہے۔ بھلا اس کا اور میرا کیا لینا دینا تھا؟ اور پھر اسے وہ شرط بھی یاد تھی جو میں نے رابعہ کے ساتھ لگائی، جبکہ میں نے تو اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو تمہاری باتیں سن سن کر حیرانگی ہو رہی ہے۔ اتنی ہی دیر میں اماں دروازہ کھول کر اندر آ گئیں اور گھبراتے ہوئے مجھے کہنے لگیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھ سے حقیقت کیوں چھپائی؟ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی کہ اماں کون سی حقیقت؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ آج کے بعد تم گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور آج ہی میں مولوی صاحب سے تمہارے لیے تعویذ لے کر آتی ہوں۔ وہ واپس آ گیا ہے، وہ اب تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ نہیں، میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تم کالج نہیں جایا کرو گی، تم بس میرے ساتھ ساتھ رہا کرو گی۔ میں اماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سمیرا بھی پریشانی کے عالم میں حیرت سے مجھے تو کبھی اماں کو دیکھتی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، ہوا کیا ہے؟ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ اماں کو کندھوں سے پکڑ کر میں نے بستر پر بٹھایا
اور کہا کہ اماں کیا ہو گیا، سب ٹھیک تو ہے؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ اس نے تمہیں مجھے دیا تھا مگر اب وہ مجھ سے واپس لینے آ گیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا اور تمہیں مجھ سے لے جائے گا۔ نہیں، میں اس کی منتیں کروں گی کہ وہ تمہیں مجھ سے نہ چھینے، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور وہ واپس آ گیا ہے۔ تم بیسمنٹ میں کیا کرنے گئی تھی؟ آخر تم کیوں وہاں پر گئی؟ میں نے اماں کو کہا کہ اماں میں نہیں جانتی، بس رابعہ سے شرط لگی تو میں وہاں پر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس طرح کا بھی کچھ ہو جائے گا۔ تبھی اماں کہنے لگیں آج کے بعد تم کالج ہی نہیں جاؤ گی۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس ٹائم اماں کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اماں تو ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کالج نہیں جایا کروں گی، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی۔ مگر آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ مجھے صاف صاف الفاظ میں بتائیں تو صحیح۔ اماں نے ایک نظر سمیرہ کی طرف دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر مت کریں، یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ یہ میری بہت بہترین دوست ہے، اس نے میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے، آپ اس کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ جب تم صرف 7 سال کی تھی تم ایک گاؤں کے میلے میں گئی اور جب واپس آئی تو بخار میں تپ رہی تھی۔ کافی دن گزرنے کے بعد بھی جب تمہارا بخار نہ اترا تو ایک مرتبہ میں تمہیں ہمارے گاؤں کے پیر بابا کے دربار لے گئی۔ تمہیں کافی تیز بخار چڑھا تھا۔ میں نے پیر بابا کو جب یہ بتایا تو وہ تمہیں دیکھ کر پہلے تو چونک اٹھے اور پھر کہنے لگے کہ اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ ان پیر بابا نے مجھے 7 دن کا وظیفہ دیا۔ وہ 7 دن کا وظیفہ کرنے کے بعد پیر بابا نے اس جنزادے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس نے جنزادے کو تو اپنے قابو میں کر لیا تھا مگر جنزادے نے اس پیر بابا سے کہا تھا کہ جس دن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس دن جنزادہ واپس اپنی محبت کو لے آئے گا اور تب اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ زندگی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد اب وہ واپس آ گیا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کہاں چھپاؤں جہاں سے وہ تمہیں کبھی کہیں نہ لے کر جا سکے۔ تم میری آخری امید، آخری سہارا ہو۔ اس نے تمہیں مجھے واپس تو کر دیا تھا مگر اب وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائے گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بتاؤ نا مجھے، تم کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے اماں کی حالت دیکھ کر ان کو کہا کہ اماں کوئی مجھے کہیں نہیں لے جائے گا، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ اماں کی ذہنی حالت اس وقت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اماں کو دیکھ کر بھی خوف آ رہا تھا۔ سمیرہ کہنے لگی کہ تمہاری اماں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیا یہ جنزادہ تمہارے ساتھ بچپن سے ہے؟ میں نے کندھے اچکا دیے اور کہا کہ میں نہیں جانتی، اگر جانتی ہوتی تو میں تمہیں نہ بتاتی اور پھر اس طرح خود بھی چونکتی تو نہ۔ میں کچھ نہیں جانتی ہوں اس بارے میں، یہ تو اب اماں کی حالت ٹھیک ہوگی تو وہی تسلی سے مجھے بتا سکتی ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تبھی سمیرہ کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ تم کچھ دن کالج مت جاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمارے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، بھول رہی ہو کیا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ امتحانات سے بہتر زندگی ہے، پہلے بھی تم نے میری بات نہیں مانی تھی، اب خدا کے لیے میری بات مان لو اور کچھ دن کالج مت آؤ، جو تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا وہ میں تمہارے ساتھ پورا کروا دوں گی۔ میں نے سمیرہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا کیونکہ وہ میرا بہت ساتھ دے رہی تھی۔ سمیرہ مجھ سے اجازت لے کر جا چکی تھی۔ رات ہوئی تو میں بھی اماں کے پاس ہی لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے پاس کسی وجود کا سایہ نظر آیا۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو یہ وہی جنزادہ تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے ملنے آ جانا مگر تم کالج نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ میں ہی تم سے ملنے آ جاتا ہوں۔ تمہاری اماں نے تمہیں حقیقت تو بتا ہی دی ہوگی مگر اب جب سب پتہ چل ہی گیا ہے تو چلو، تمہیں اب میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے حیرت سے جنزادے کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم جانتے ہو میری اماں اکیلی رہتی ہیں، میں ان کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ اور پھر رہی بات تمہارے اور میرے ملنے کی، تو کیا تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا مگر تمہیں میرا ایک کہا ماننا ہوگا۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ میں نے اس سے کہا
کہ تم جو کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اپنی جگہ رابعہ کو مجھے دے دو۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ میں کسی کی زندگی کیسے خراب کر سکتی ہوں؟ میں خود نہیں کہیں جانا چاہتی تو رابعہ کو کیسے بھیج دوں؟ تبھی وہ کہنے لگا تمہیں تو اس سے نفرت ہونی چاہیے جس نے تمہیں اتنی مشکل میں پھنسا دیا۔ اگر تم وہاں سے نہ نکلتی تو جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا اب میں اگر اس کے ساتھ بھی وہی کروں گی تو ہم دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ جنزادے نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، مگر میں تمہاری پرواہ کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تمہیں بچپن سے اپنا سمجھا ہے، اس لیے اب میں ہر جگہ تمہاری مدد کرنے ضرور آ جایا کروں گا، لیکن ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، تمہیں اس کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ میری بات کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ تھک ہار کر مجھے ہی اس کی بات ماننی پڑی اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا، مگر جب جب میں کسی مصیبت میں پھنسی ہمیشہ وہ میری مدد کرنے پہنچ جاتا تھا۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جیسے ہی میں کسی مصیبت میں پھنستی اسی وقت وہ میری مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو۔ میں نے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا لوگوں کی مدد کرنا، اور حقیقتاً مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی جب جب میں لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، اور جس روز میں کسی کی مدد کرتی اس روز مجھے ایک گلاب کا پھول ملتا، وہ کہیں پر بھی پڑا ہو سکتا تھا۔ ایک روز وہ جنزادہ میرے خواب میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، میری زندگی اتنی ہی تھی، اب مجھے واپس جانا ہے اس رب کے پاس جس نے مجھے یہاں تک بھیجا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگوں کی مدد کرنا ابھی بھی نہیں چھوڑو گی۔ مجھے ان پھولوں کی عادت ہو چکی تھی، اور پھر ایک روز لوگوں کی مدد کرنے کے باوجود بھی مجھے پھول کہیں نہ ملے۔ اس روز میں بہت روئی، نہ جانے کیوں، شاید ایک بہترین دوست کو کھو دیا تھا اس لیے، مگر میں نے لوگوں کی مدد کرنا نہ چھوڑا۔ ایک حیرت کی بات جو میرے ساتھ اکثر ہونے لگی، میں جب جب کسی شخص کی مدد کرتی تب تب سمیرا میرے لیے پھول لے کر آ جاتی، اور جب میں اس سے پوچھتی کہ یہ پھول تم کیوں لے کر آئی ہو تو وہ کہہ دیتی کہ بس دل چاہ رہا تھا اسی لیے لے آئی۔ ایک روز میں کلاس سے باہر نکلی تو سمیرا تنہائی میں کھڑی نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کو بلانے کے لیے جیسے ہی آگے ہوئی تبھی میں نے دیکھا کہ وہ کھڑی اسی جنزادے سے باتیں کر رہی تھی۔ میری آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ جان کر کہ سمیرا بھی ایک جنزادی تھی، وہ بھی انسان نہیں تھی، اور اس جنزادے نے میری پرواہ اور میرا خیال کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی سمیرا کو سنبھالنے کو دے دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمیرا مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میری مجبوری تھی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی تھی، مگر میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تمہیں بس خود سے ڈرانا نہیں چاہتی تھی، میری ذمہ داری تمہاری دیکھ بھال کرنا تھا اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں تمہاری دیکھ بھال کر سکوں۔ اس روز چوکیدار دروازہ کھولنے کے لیے آیا تھا، وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی، بس میں چاہتی تھی کہ تم ایک مرتبہ جبار سے مل لو۔ میں سمیرا کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، اور آج بھی مجھے جب سمیرا کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو اپنے پاس بلا لیتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔